اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشحال خان خٹک آپ کے ساتھ اس وقت مخاطب ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ جس کا موضوع ہے جنات کیا ہے اور جنات کی حقیقت ہے کہ نہیں، اگر ہے تو کس طرح اور اگر نہیں تو کس طرح۔ یہ پروگرام کا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں مختلف اقساط پر یہ مشتمل ہوگا۔ تمام وہ سوالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کا تفصیل سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جوابات دیے جائیں گے۔ تو آئیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کیا جن نامی شے موجود ہے کہ نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر لوگ جو مسلمان ہیں وہ مانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں مانتے۔ آئیے قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جنات ہے، جن ہے کہ نہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 سے 5 تک میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کہہ دے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم نے ایک ایسی عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ اور یہ کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ ہمارا بیوقوف اللہ پر زیادتی کی بات کہتا ہے۔ اور یہ کہ بے شک ہم نے گمان کیا کہ بے شک انسان اور جن اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 40 سے زیادہ مرتبہ جن کا ذکر کیا ہے، لہٰذا یہ سوال کہ جن کے معنی کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جن کے اپنی جو لفظی معنی ہے وہ ہے پوشیدہ چیز، اس لیے جن ہمیں نظر نہیں آتے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح؟ میں آپ کو آج کے دور کے مطابق اگزامپل دیتا ہوں۔ جیسے کہ ہمارے موبائلز میں میموری کارڈ ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس میں ہم کتنا GB ڈیٹا رکھتے ہیں، کیا وہ ڈیٹا آپ کو نظر آتا ہے؟ سیم اسی طرح ہم کمپیوٹر کی اسکرین پہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن کیا وہ چیزیں اسکرین کے اندر موجود ہے؟ اس کے علاوہ ایک ایسی اگزامپل، ایک مثال دینا چاہوں گا جو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، جیسے کہ بجلی۔ تاروں میں دوڑتی ہوئی بجلی کبھی ہمیں نظر آتی ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی فیل کرنا چاہتا ہے، بجلی کے تار کو ہاتھ لگائیں، آپ کو بجلی محسوس ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ہم مغناطیس کو دیکھیں جو لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن ظاہراً کوئی ایسی فورس نظر نہیں آتی، کوئی ایسی طاقت نظر نہیں آتی، لیکن موجود ہوتی ہے۔ اسی فارمولے کے تحت ہم اس بات کو مانیں گے، ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جن ہے۔ ہمارا اگلا سوال: کیا جنات پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ہاں،
قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں تو قرآن کے سورہ بقرہ کے اول آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ چونکہ یہ غیبی مخلوق ہے، اس لیے اس قرآن کے اس آیت کی روشنی میں ہمیں جنات کو ماننا پڑے گا اور ان پر ایمان لانا پڑے گا۔ ایمان لانے کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ ہم جنات کو پوجیں، بلکہ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 18,000 مخلوقات ہے، جن میں سے ہم 8، 9 یا 10 کو جانتے ہیں، باقی مخلوقات کو ہم جانتے تک بھی نہیں۔ مثلا زمین ایک مخلوق ہے، آسمان ایک مخلوق ہے، جنت ایک مخلوق ہے، جہنم ایک مخلوق ہے، عرش ایک مخلوق ہے، فرشتہ ایک مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے، اور اسی طرح جن بھی ایک مخلوق ہے۔ ہمارا ایمان مکمل تبھی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ کے تمام ناموں پر، اللہ کے احکامات پر جو اللہ نے ہمیں فرمائے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ 40 مرتبہ تقریباً جن کا ذکر کیا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تبھی ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ سوال کہ کیا ہمیں جن کو ماننا چاہیے؟ جی ہاں، ہمیں جن کو ماننا چاہیے۔ جی ناظرین، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ نے جنات کو کیوں پیدا کیا؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان آدم کے پیدائش سے پہلے اس دنیا پر جنات کی حکومت تھی، مطلب دنیا میں پہلے جنات آباد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کے بدلے آدم کو پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنایا، اور دنیا کی باغ دوڑ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دے دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جس طرح انسانوں میں مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں، اسی طرح جناتوں میں بھی مختلف مذاہب کے جن موجود ہیں۔ جنات کی عمر انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ انسانوں کی اوسطاً عمر 70، 80، 100 سال، زیادہ سے زیادہ 120 سال، اور اگر آپ کچھ انسان دیکھیں تو 150 سال۔ یا سابقہ امتوں کی عمروں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ایسے امتیں بھی گزری ہے جن کی عمریں زیادہ تھیں، لیکن ہم بات کریں گے اپنی آخری امت کی، تو ہماری امت کی اوسطاً عمر 50 سے لے کر 100 سال کے درمیان میں ہوتی ہے، لیکن جنات کی عمریں ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مختلف روایات، حکایات اور معلومات کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو جنات کی عمریں 300 سال، 700 سال، 900 سال، 2000 سال، 3000 سال، اور کہیں کہیں روایات میں ان کی عمریں اس سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے۔ جنات بالکل ہمارے جیسے ہوتے ہیں، جیسے ہم شادیاں کرتے ہیں،
ہمارے بچے ہوتے ہیں، اور ہم بھی دنیا میں تمام چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، سیم اسی طرح جنات بھی کرتے ہیں، اور جناتوں کی بھی فیملیز اینڈ خاندان ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ سوال میں یہاں مکمل کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنات کو ماننا چاہیے، اور جنات کی پیدائش کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی راز رکھا ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلا سوال، کیا جنات شریعت کے مکلف ہیں؟ جی ہاں، جس طرح انس شریعت کے مکلف ہیں، اس طرح جن بھی شریعت کے مکلف ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں آیت نمبر 130 میں اللہ نے فرمایا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہو اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہو، اور کہیں گے کہ ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ انسانوں کی طرح جنات بھی شریعت کے پابند ہیں۔ جو مسلمان ہے، کیونکہ اسلام ہمارا ایک ہی ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہم سب کے لیے ایک ہی ہے، تو شریعت کے مطابق نبی کی جو شریعت ہے وہ انسان اور جناتوں پر ایک جیسا لاگو ہوتا ہے۔ جو احکامات ہمارے لیے ہے وہی احکامات جنات کے لیے بھی ہے۔ جیسے کہ نماز کے بارے میں حکم انسانوں کے لیے بھی ہے اور جنات کے لیے بھی ہے، جیسے روزہ، جیسے حج اور زکوٰۃ، اور باقی جو معاملات ہیں شریعت کے، جنات بھی اس کے پابند ہیں۔ جی ناظرین، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا جنات شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ مختلف اشکال تبدیل کر سکتے ہیں۔ 3 قسم کے جنات ہیں، اور 3 قسم کے وہ اپنی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ کچھ جنات جن کو اللہ نے پر دیے ہیں وہ ہوا میں رہتے ہیں اور ہوائی مخلوق کی اشکال تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے باز، کوا یا اور پرندے۔ کچھ جنات زمین پر بستے ہیں، وہ زمین پر بسنے والے جانوروں کی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں، جیسے کالا کتا، کالی بلی، کالا گدھا یا خنزیر۔ اس طرح کے مختلف اشکال میں وہ خود کو ڈال سکتا ہے۔ اور جنات کی تیسری قسم وہ ہے جس کی شکلیں ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم وہ دیکھ سکیں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ ناظرین، جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ رحمان میں ہے، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور انسان آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔
کیا زمین پر پہلے جنات آباد تھے؟ جی ہاں، جیسے میں نے پہلے بھی فرمایا، انسان سے پہلے جنات کی حکومت تھی دنیا پر، شیطانوں کی حکومت تھی دنیا پر، اور شیطان بھی جن کی نسل سے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، شیطان ابلیس کا ذکر ہمیں ملتا ہے بڑے تفصیل سے قرآن میں، احادیثوں میں، کہ یہ زمین پر سب سے بہترین زاہد، عبادت گزار، شریف النفس اور تمام صفات موجود تھے، اور اپنی صفات اور عبادات کی طاقت سے اللہ کے قرب میں چلتے گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں سے اٹھا کر آسمانوں پر ان کو جگہ دی۔ بہت لمبی حدیثیں ہیں اس کے بارے میں، لیکن شارٹ کٹ میں بتا دوں، تفصیل سے نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس پروگرام میں آگے بہت سارے سوالات ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہے، آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی۔ لیکن اتنا بتا دوں کہ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک آپ نے ہر آسمان پر 1000 سال عبادت فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کا استاد مقرر فرمایا، اور جب زمین پر شیطانوں نے، جناتوں نے ظلم کی انتہا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف شیطان کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، جس پر شیطان نے اپنی قوم میں آ کر تمام ان سرکش شیطانوں کو قتل کیا تھا جو زمین میں فساد پھیلا رہے تھے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ جنات پہلے سے زمین پر آباد تھے۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام میں یہاں مکمل کرتے ہوئے آخر میں یہ کہوں گا کہ جنات ہے، جنات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جنات ہماری طرح بستی بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی بستے ہیں، صحراؤں میں بھی بستے ہیں، ہواؤں میں بھی بستے ہیں، اور جنات ہم پر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں۔ جنات بے دین لوگوں کے دوست ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ جنات نیک لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ جنات ہمارے ساتھ کاتے بھی ہیں، جنات ہمارے ساتھ رہتے بھی ہیں، اور جنات ہمارے ساتھ حماموں میں بھی ہوتے ہیں، اور جنات ہمارے ساتھ ہمارے کمر میں بھی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اتنی باریک مخلوق ہے کہ بند دروازے کے نیچے سے بھی چھوٹی سی باریک لائنز میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی باقی تفصیل کہ یہ انسانوں پہ کیسے حاوی ہوتے ہیں، انسانوں کے جسم میں بس کر یہ کیا کیا بیماری پیدا کرتے ہیں، انسانوں کے کاروبار میں یہ گھس کر کیا نقصانات دیتے ہیں، بچوں میں آ کر ان سے کیا کام لیتے ہیں، بزرگوں میں، بوڑھوں میں آ کر ان کے ذریعے سے گھروں کو کیسے تباہ کرتے ہیں، نوجوانوں کو اپنی طاقت میں لے کر ان سے کیا کام لیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کی دشمنی کیا ہے۔ اگلے پروگرام میں ایسے 10 سوالات ہم اور لائیں گے اور ان پر تفصیل سے بات ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہو، یا کوئی بھی آپ کا سوال ہو، یا جو کچھ میں نے اس پروگرام میں بولا اور کہا اس میں کوئی غلطی ہو، کمی بیشی ہو، تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور دیکھتے رہیے CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد۔ اللہ حافظ۔